بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 242 ہے، جس کا عنوان ہے باب حکم المنی۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ فبه قال وحدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی عن الاعمش عن ابراہیم عن الاسود وحمام عن عائشة رضی اللہ عنہا فی المنی قالت کنت افرکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسود اور حمام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو کھرچ دیا کرتی تھی۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں عمر بن حفص بن غیاث النخعی ثقۃ، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی حفص بن غیاث بن طلق النخعی ثقۃ فقیہ، تیسرے ہیں الاعمش سلیمان بن مہران الکوفی، اور چوتھے ہیں حمام بن حارث بن قیس ثقۃ عابد، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن ابي عروبة جميعا عن ابي معشر قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأهدب قال وحدثني ابن حاتم قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا اسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها في حط المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حدیث خالد عن ابی معشر۔ سابقہ روایت کے اندر بہت ساری اسنادوں کو ذکر کیا گیا ہے، تو ہم ترتیب سے ہر ایک اسناد کی تفصیل کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلی اسناد کے راوی 3 ہیں، قتیبہ بن سعید، حماد بن زید اور ہشام بن حسان القردوسی، اور دوسری اسناد میں 4 راوی ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے، دوسرے ہیں عبدہ بن سلیمان الکلابی ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں ابن ابی عروبہ جن کا نام ہے سعید بن ابی عروبہ الیشکری ثقۃ حافظ۔ تیسری اسناد کے اندر 3 راوی ہیں، پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں حشیم بن بشیر السلمی، اور تیسرے ہیں مغیرہ بن مقسم الضبی، اور چوتھی اسناد کے اندر 4 راوی ہیں، محمد بن حاتم، دوسرے ہیں عبد الرحمن بن مہدی، تیسرے ہیں مہدی بن میمون الازدی، اور چوتھے ہیں واصل الاہدب جن کا مکمل نام ہے واصل بن حیان الاہدب الاسدی الکوفی ثقۃ ثبت۔ پانچویں اسناد کے اندر 5 راوی ہیں، ابن حاتم جن کا نام ہے محمد بن حاتم، دوسرے ہیں اسحاق بن منصور السلولی، تیسرے ہیں اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق السبیعی الحمدانی، چوتھے ہیں منصور بن المعتمر، اور پانچویں ہیں مغیرہ ابن مقسم۔ وبه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن ابراہیم عن حمام عن عائشة رضی اللہ عنہا بنحو حدیثہم۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں، اور تمام حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وبه قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن میمون قال سألت سلیمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب فقال اخبرتني عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه۔ حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن یسار سے منی کے بارے میں پوچھا کہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو کیا صرف منی کو دھویا جائے گا یا پورے کپڑے کو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھویا کرتے تھے اور اسی کپڑے میں نماز کے لیے نکل جاتے تھے، اور میں منی کے دھونے کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں، پہلے ہیں محمد بن بشر العبدی الکوفی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں عمرو بن میمون بن مہران الجزری ابو عبداللہ، تیسرے ہیں سلیمان بن یسار الہلالی المدنی ثقۃ فاضل فقیہ، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے خماسیات میں سے ہے، اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں۔
اور اس میں سلیمان بن یسار کا تذکرہ ہے جو مدینہ کے مشہور 7 فقہا میں سے ایک ہیں، اور اس سند کے اندر عمرو بن میمون الجزری ان کا بھی تذکرہ ہے اور یہ مقلین میں سے ہے، اور ان سے صرف یہی ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ وبه قال وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال وحدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن المبارك وابن ابي زائده كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الاسناد، اما ابن ابي زائده فحديثه كما قال ابن بشر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنيه، واما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قالت كنت اغسله من ثوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمرو بن میمون سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، مگر ابن ابی زائدہ کی روایت میں بشر کی روایت کی طرح الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے منی کو دھو ڈالتے تھے، اور ابن مبارک اور عبد الواحد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں منی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھو ڈالتی تھی۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو کامل الجحدری فضیل بن حسین بن طلحہ ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں عبد الواحد بن زیاد العبدی ثقۃ، تیسرے ہیں ابو قریب محمد بن علا، چوتھے ہیں ابن المبارک جن کا نام ہے عبداللہ المروزی، اور پانچویں ہیں ابن ابی زائدہ جن کا نام ہے یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ ثقۃ متقن۔ وبه قال وحدثنا احمد بن جواس الحنفي وابو عاصم قال حدثنا ابو الاحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة رضي الله عنها فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه، قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا، قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني وإني لا أحكه من ثوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یابسا بظفره۔ حضرت عبداللہ بن شہاب خولانی فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں مہمان ہوا، مجھے اپنے کپڑوں میں احتلام ہو گیا، میں نے اپنے دونوں کپڑے پانی میں ڈبو دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک باندی نے مجھے دیکھ لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کی خبر کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے بلوایا اور فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا کہ تم اپنے کپڑوں کے ساتھ وہ کرو جو تم نے کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے وہ دیکھا جو سننے والا خواب میں دیکھتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم نے اپنے ان کپڑوں میں اس کا کچھ اثر بھی دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا اگر تم کچھ دیکھتے تو اسے دھو ڈالتے، اور میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے خشک منی اپنے ناخن کے ساتھ کھرچ دیا کرتی تھی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں احمد بن جواس الحنفی ابو عاصم ثقۃ، دوسرے ہیں ابو الاحوص سلام بن سلیم الحنفی ثقۃ متقن، تیسرے ہیں شبیب بن غرقدہ ثقۃ، چوتھے ہیں عبداللہ بن شہاب الخولانی صدوق، اور 5ویں نمبر پر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے جن کا تذکرہ اس سے پہلے بھی متعدد بار ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کہ وہ مدنیہ ہیں، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، شبیب عبداللہ سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔